بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور اور معلوم ہیں، یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے 10 ذی الحجہ تک۔ بس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے تو پھر نہ فحش بات جائز ہے، یعنی بے شرمی کی بات، اور نہ عدول حکمی درست ہے، یعنی اللہ کے حکم کو توڑنا درست ہے، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، یعنی مناسب نہیں کہ کسی قسم کا جھگڑا بھی کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہیں، اور جو نیک کام کروں گے حق تعالی شان ہوں اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو بدلہ یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت چند باتوں سے منع فرما رہے ہیں جو حج کے درمیان میں نہیں کرنی چاہیے۔ فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح حکم عدولی، یعنی حکم کو توڑنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو پہلے سے ناجائز تھا، جیسا کہ سارے گناہ اس کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرا وہ امور اور وہ باتیں جو پہلے سے جائز تھی اب حج کی وجہ سے وہ ناجائز ہو گئی، جیسا کہ خوشبو لگانا یہ اب ناجائز ہو گیا، ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا، اور آئندہ حدیث میں بھی جو ہے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ تو گویا خلاصہ کلام اور اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح جائز چیزیں حج میں ناجائز ہو جاتی، اس سے اپنے آپ کو جس طرح ہم بچاتے ہیں، اس طرح جو پہلے سے ناجائز ہیں اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، خاص طور پر جھگڑے سے، جنگ و جدال سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔